صرف گزشتہ 8 سالوں میں اور خاص طور پر گزشتہ 3-4 سال کا جو ہمیں عرصہ ملا، تھوڑے اختیار کے ساتھ، تھوڑے وسائل کے ساتھ، تو ہم نے کراچی کا نقشہ کس طرح بدل کر رکھ دیا ہے۔ کراچی آج دنیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا 12واں شہر ہے۔ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ ہمارے گروتھ کے انجن ہے، ہماری گروتھ کے انجن ہے۔ جب یہ انجن پٹری پر چلنے لگیں گے تو ڈبے اس کے پیچھے خود بخود جو ہے وہ پٹری پر چلنے لگیں گے۔ ہمیں صرف ان انجنوں کو سٹارٹ کرنا ہے اور ان انجنز کو جو ہے وہ چلانا ہے۔ اور اگر ہمیں اس بات کا موقع دیا جائے، امریکہ کی کئی پالیسیوں سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، صدر بش کے امریکہ سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بل گیٹس کے امریکہ سے اختلاف کے ہم متحمل، بل گیٹس کے امریکہ سے اختلاف کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا ہو تو جانا چاہیے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر یکساں طور پر لازم اور فرض ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ان احادیث کے خلاف پاکستان میں کام کر رہا ہے، بچیوں کے اسکول خودکش بم حملوں میں اڑا رہا ہے، جو علم اور آگہی کے چراغ گل کر رہا ہے، تو پھر تمام پاکستان کے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ پھر ہمیں اپنے مشترکہ دشمنوں کو پہچاننا چاہیے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی اور اگست کا مہینہ، آزادی کا مہینہ، 11 اگست کی تقریر، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر، کانسٹیٹیوٹ اسمبلی سے آزادی ملی نہیں ہے کہ آزادی کے آداب اور آزادی کے تقاضے ہمیں بتا دیے اور سکھا دیے کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقلیتوں کے ساتھ وہاں پر سلوک رواں رکھا جاتا تھا، ویسا ہی سلوک تمہیں پاکستان میں بھی اقلیتوں کے ساتھ رواں رکھنا ہے۔ کوئی امتیازی سلوک، کوئی ناروا سلوک، کوئی ناانصافی پر مبنی سلوک ان کے ساتھ رواں رکھا تو پھر تمہاری آزادی کے جو مفہوم اور معنی ہیں وہ تحلیل ہو جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے، پوری دنیا میں تمہارا عزت اور وقار جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ 11 اگست کی تقریر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، 11 اگست کی تقریر، 14 اگست کو آزادی، اور اگست ہی کے مہینے میں ہمارے قومی ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا، گوجرا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ نہ صرف پاکستان کی جو قومی حمیت ہے اس کے لیے ایک چیلنج، بلکہ پاکستان کے امیج کے لیے بھی پوری دنیا میں ایک چیلنج ہے۔ آپ یہاں پر پاکستان کی سفارتی کر کر کے آدھے ہو گئے، پوری زندگی آپ نے یہاں پر دے دی پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے، اور اگر وہاں ہمارے چند عاقبت ناندیش اور ہمارے نادان دوست یہ حرکتیں کریں گے تو اس کے بعد پھر پاکستان کہاں جائے گا؟ صرف یہی نہیں، جو یورپ اور امریکہ میں پاکستانی ہیں کل، اور جو ایشیائی ہیں اور مسلمان ہیں، ان سب کے لیے وہاں پر مسائل پیدا کر رہے ہیں یہ ہمارے انتہا پسند اور دہشت گرد۔ درست یا غلط، بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے، زرعی اصلاحات کی ضرورت ہے، ہاریوں کسانوں کو زمین دینے کی ضرورت ہے، دیہی خواتین کی کوآپریٹو بنا کر انہیں کوآپریٹو فارمنگ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، چھوٹے قرضے دینے کی ضرورت ہے، گھریلو صنعتوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو کام کاج پر لگانے کی ضرورت ہے، اور کچھ نہیں اگر ہے تو پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیہ کا جو نظم و نسق ہے، جو آپ نے 50 سال میں کام کیا ہے، شاید 50 سال میں ہماری جو حکومتیں اب تک آئی ہیں انہوں نے اتنا کام نہیں کیا جتنا 50 سال میں آپ نے کام کیا۔ ساری حکومتوں کی بات کر رہا ہوں میں، کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا۔ جتنا 50 سال میں آپ نے کام کیا، میں تو یہ کہتا ہوں یہ زمانہ آؤٹ سورسنگ کا زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ لفظ سنا ہے؟ آؤٹ سورسنگ کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہے آؤٹ سورسنگ۔ تو پھر اب یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کا جو اقتدار ہے، یا تو وہ بھی، اور لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ جس طرح مصطفیٰ کمال نے کراچی میں 3 سگنل فری کوریڈور بنائے اتنے قلیل عرصے کے اندر،
دنوں رات محنت کر کے، پھر اس کے بعد بائی پاسز، اوور پاسز، انڈر پاسز اور پانی کے مسائل، نکاسی آب کے مسائل، دیکھیں ہزاروں مسائل ہیں، لیکن ہزاروں مسائل حل بھی کیے ہیں اور ابھی ہزاروں مسائل اور حل بھی کرنے ہیں۔ یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ متوسط طبقے کی قیادت کا جادو ہے، صرف اور صرف مڈل کلاس کا ریولوشن ہے۔ یا تو پورا پاکستان مصطفیٰ کمال کو آؤٹ سورس کر دیں، یا اوورسیز پاکستانیز کو آؤٹ سورس کر دیں، یا اشفاق صاحب کو آؤٹ سورس کر دیں جو یہاں پر پاکستان انٹرنیشنل اسکول چلا رہے ہیں۔ ہے یا نہیں؟ جب آپ اپنے اسکول کے نظم و نسق کو فکس کر سکتے ہیں تو پاکستان کو بھی ہم فکس کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے، مشکل کام ضرور ہے، لیکن ہمیں اب کہیں سے آغاز کرنا ہوگا، ہمیں شروع کرنا ہوگا۔ یہ مالا کنڈ میں جو عوام کی سپورٹ مل گئی ہے، اسے قائم رکھنے کے لیے ہمیں یہ انقلابی اصلاحاتی پروگرام کا آغاز کرنا ہوگا۔ کسانوں ہاریوں کو زمینیں دینی ہوگی، مزدوروں کو اپنی فیکٹریوں میں شیئر دینا ہوگا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے میں یہ کہہ چکا ہوں بجٹ تقریروں میں، صدر محترم سے کہہ چکا ہوں، وزیر اعظم سے میں کہہ چکا ہوں کہ ہم پاکستان میں ہر صوبے میں 10-10 لاکھ مکانات لو کاسٹ ہاؤسنگ کی اسکیم پر بنانے کا اعلان کریں، پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر، اور اوورسیز پاکستانیوں کو اس میں پارٹنرشپ دے دیں کہ آپ آئیے، آپ کام کیجئے۔ حکومت پاکستان کی گارنٹی ہوگی، ساورن گارنٹی ہوگی۔ جب ہم باہر سے آنے والے گوروں کو ان کی سرمایہ کاری کے اوپر ساورن گارنٹی دے سکتے ہیں، تو جو ہمارے اپنے تارکین وطن ہیں جنہوں نے محنت سے یہاں پر کچھ کمایا ہے، کچھ بچایا ہے، جب وہ اپنے ملک میں لگانا چاہتے ہیں تو حکومت اس میں اپنی اونرشپ کیوں نہیں ڈالتی ہے؟ اس سے اوورسیز پاکستانیوں کی ہاؤسنگ کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور پاکستانیوں کی ہاؤسنگ کے مسائل بھی حل ہوں گے جو پاکستان میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈر مافیا ہے جس نے مکانوں کی قیمتوں کو ہوش ربا طور پر آسمانوں سے لگا دیا ہے، ان قیمتوں میں بھی ٹھہراو آ جائے گا۔ یہ فری مارکیٹ اکانومی کا دور ہے۔ فری مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوگا، آپ ایک پروڈکٹ کا کمپٹیشن کرا دیجئے، اس پروڈکٹ کی قیمت نیچے آ جائے گی نہیں آ جائے گی؟ درست یا غلط؟ تو یہ چند گزارشات ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ نیوٹن کی گود میں جب سیب گرا، نیوٹن کی گود میں جب سیب گرا تو نیوٹن نے اسے اپنے کپڑوں سے جھاڑ کر اپنے دانتوں میں دبا کر کھانا شروع نہیں کیا۔ نیوٹن نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ سیب اوپر سے نیچے کیوں گرا ہے، اوپر سے اور اوپر کی طرف کیوں نہیں گیا۔ اور جب نیوٹن نے یہ سوچا تو اس نے یہ دریافت کیا کہ یہ لا آف گریویٹیشن کے تحت ہے کہ ہر بڑی چیز، ہر بھاری چیز، ہر چھوٹی اور ہر ہلکی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس پوری دنیا میں سیاست کا بھی قانون دیکھ لیجئے، جو بڑی چیز ہے، جو بھاری چیز ہے، وہ ہر چھوٹی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے یا نہیں ہے؟ درست یا غلط؟ امریکہ میں یہودیوں کی تعداد 4 سے 5% سے زیادہ نہیں ہے۔ یہودیوں کی تعداد 5% امریکہ میں یہودی ہیں، لیکن پوری دنیا کی سیاست پر کس کا قبضہ ہے؟ پوری دنیا کے میڈیا پر کس کا قبضہ ہے؟ پوری دنیا کی معیشت پر کس کا قبضہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ سرمایہ کاری، نج کاری، کارپوریٹ کاری، سماجی اصلاحات، یہ ہمیں ساری چیزیں اختیار کرنی ہوگی۔ اور میں نے یہ پہلے سے ہی بھانپ لیا تھا کہ ریاض بخاری صاحب جب لمبی تقریر کریں گے، مختصر تقریر کریں گے، تو میں اپنی مختصر تقریر میں کیا کہوں گا؟ میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو بولے وہی کنڈی کھولے۔
اب آپ سب سے